بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 دسمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی درخواست، سائفر مقدمہ کے اخراج کی درخواست، ہمیشہ کے لیے سائفر مقدمے کے خاتمے کی درخواست پر اہم پیش رفت سپریم کورٹ آف پاکستان میں سامنے آئی ہے، اور حامد خان صاحب پہلی بار عمران خان کے کیس کو لے کے پہنچے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان۔ جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں جو پلی لی گئی ہے اور اس میں جو پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں، جو نکات اٹھائے گئے ہیں، وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ جو سائفر مقدمہ ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی الٹیمیٹ، جو حال ہی میں شہباز گل کیس میں ARY کے صدر کے کیس میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اخراج مقدمہ کی ایک نیا پرنسپل دیا ہے کہ کب مقدمہ خارج ہو سکتا ہے، اور انہوں نے پریزیڈنٹ ARY کی حد تک وہ مقدمہ، عماد یوسف کی حد تک مقدمہ خارج بھی کیا، اور وہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے فیصلہ تحریر کیا۔ اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں وہ بینچ تھا، تو وہ 3 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے مقدمے میں بھی من و عن پاکستان تحریک انصاف کو وہ سپورٹ کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سائفر مقدمہ خارج کر دے گی۔ جو پیش رفت سامنے آئی ہے، جو درخواست دائر ہوئی ہے، اس میں جو حامد خان صاحب نے موقف اپنایا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف جو کارروائیاں ہیں، جیسے عمران خان کے خلاف 150 سے زائد مقدمات تھے، اب وہی حال شیر افضل مروت کے ساتھ ہے۔ ثوابی میں کل بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، اسد کیسر کا وہ حلقہ ہے، اور اسد کیسر کو کل دوبارہ گرفتار کیا تھا ایک تیسرے مقدمے میں۔ ایک کالج کے گملے ٹوٹے تھے، اس مقدمے میں آج اتوار کے دن اسد کیسر کو پیش کیا گیا جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں۔ ڈیوٹی جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب تھے، وہاں استدعا کی گئی کہ جناب ان کے جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ کس لیے جسمانی ریمانڈ دیا جائے؟ ہم نے تفتیش کرنی ہے، اب گملے تو ریکور کروانے نہیں ہیں۔ عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کر دیا، اور عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا اور ان کو جیل بھیج دیا۔ یہی صورتحال ہم نے دیکھی کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں شیر افضل مروت، ان کے خلاف دھڑا دھڑ مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، اور ثوابی میں کل ثوابی کے لوگوں نے یہ بتایا کہ وہ عمران خان اور اسد کیسر کی جو ناحق گرفتاری ہے اس پر ان کا رد عمل کیا ہے، اور وہ انتخابات میں کس طریقے سے سرپرائز دیں گے مخالفین کو، جنہوں نے عمران خان اور اسد کیسر اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو مختلف مقدمات میں جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ یہ PTI کے 21 مقامی قائدین اور دیگر نامعلوم کارکنان پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پشاور میں ورکرز کنونشن کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں سابق MP عاقب اللہ، سابق MP عبدالکریم، تحصیل میئر عطاء اللہ، فیصل ترکی، ضلعی صدر سہیل یوسف زئی، عدنان کیسر اور دیگر قائدین بھی نامزد ہیں۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے چونکہ رہنماؤں کے خلاف وقتاً فوقتاً مقدمات درج ہوتے رہیں، یہ تمام عبوری ضمانتیں کروا کے ڈائریکٹ جائیں گے پشاور ہائی کورٹ میں۔ پشاور ہائی کورٹ پہلے بھی 3 اس طرح کے مقدمات کو معطل کر چکی ہے۔ جب پشاور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ انتخابی مہم آپ کو کرنے کا حق ہے، روڈ کے علاوہ آپ کسی جگہ پہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی اپنے حجرے میں یا کسی اوپن پلیس کوئی اس طرح کی کنونشن کرتا ہے تو اس میں ایسی کون سی ممانعت ہے کہ جس بنیاد پر یہ ایسی کوئی کارروائی کریں اور اس طرح کے جو اقدامات کریں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو اس کے اوپر سخت ایکشن لینا چاہیے، اور 7 دسمبر کے لیے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو بھی پشاور ہائی کورٹ نے ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہوا ہے، اور اب یہ بڑی بات ہوگی کہ پشاور چیف الیکشن کمشنر خود پیش ہونے جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ FIR تھانہ ثوابی کے SHO کی مدعیت میں درج کی گئی۔ تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق جو MNAs ہیں اور MPAs ہیں یا ٹکٹ ہولڈرز ہیں، چونکہ ان کو بھی تو کہیں نہ کہیں مینیج کرنا ہے نا، اگر وہ باہر ہیں اور وہ انتخابات لڑیں گے اور انتخابات لڑ کے ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، تو ان کو بھی تو ہر صورت نشانہ بنانا ہے، تاکہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا، اور وہ مختلف چھوٹے علاقوں میں جو MPAs تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا، یا جو ٹکٹ ہولڈر تھے مئی 2022 میں جو انتخابات ہونے تھے، ابھی کمپین کر رہے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا، جو IPP میں جن لوگوں کو شامل کروایا ان لوگوں کو شامل کیا گیا
جو کسی بھی صورت میں اپنے حلقے میں مضبوط وہ ان کی کوئی کیپیسٹی نہیں تھی انتخابی حلقے میں، اور وہ صرف پی ٹی آئی کی بنیاد پر الیکشن جیتتے آئے تھے۔ لیکن جو دور دراز کے بیکورڈ علاقے ہیں جہاں آج بھی وڈیرا ازم ہے، وہاں پر جو ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو آئی پی پی میں شامل نہیں کیا۔ وہ آزاد انتخابات لڑیں گے، اگر وہ جیت گئے تو وہ پھر آئی پی پی میں شامل ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے ادھر ادھر سے بندے اکٹھے کر کے جو آزاد امیدوار یا آزاد جو کینڈیڈیٹ جیتیں گے ان کو اکٹھا کر کے یہ آئی پی پی کی حکومت بنا سکتے ہیں یا یہ خواب دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور تو ان کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کارروائی ہے وہ جلسہ کرنے پر بھی مقدمہ ہو جاتا ہے اور جلسہ کرنے پر بھی کارروائی ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ سائفر مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف نے سائفر مقدمے کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں استدعا کی گئی تھی کہ یہ جو سائفر مقدمہ ہے اس میں جو دو بڑی جو لی گئی تھیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نکات اٹھائے گئے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اس مقدمے کی اگر یہ کوئی مقدمہ بنتا ہے تو اس کی مدعی وزارت خارجہ بن سکتی تھی، وزارت داخلہ نہیں بن سکتی تھی۔ وزارت داخلہ کے سارے معاملے سے یا سائفر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ سائفر وزارت داخلہ میں آنا ہوتا ہے، نہ سائفر وزارت داخلہ سے جانا ہوتا ہے، نہ اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ کوئی وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے۔ سائفر ایک الگ معاملہ ہے جو صرف وزارت خارجہ ڈیل کرتا ہے اور وہی اپنے پروسیس سے بھجواتا ہے متعلقہ حکام کو۔ دوسری پاکستان تحریک انصاف کی اس اخراج مقدمہ کی درخواست میں اہم نقطہ یہ تھا کہ عمران خان بطور وزیر اعظم اور آرٹیکل 248 کے تحت ان کو استثناء حاصل ہے کہ اگر وہ کوئی بطور وزیر اعظم کوئی معاملہ یا کوئی کام کرتے ہیں اس پر پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا اہم پوائنٹ تھا، ایک تو استثناء کا تھا، آئینی استثناء، اور تیسرا یہ تھا کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم جب حلف اٹھایا تو اس حلف میں یہ درج تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہے، اگر کوئی خفیہ بات، سیکرٹ بات ہے تو ان کی ذمہ داری ہے وہ اس کو سیکرٹ رکھیں گے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو عوام کو بتانا ضروری ہے اور ریاست کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو بتایا جائے تو وہ عوام کو بتائیں گے۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ یہ تین بیسیکلی اس میں نکات تھے، اور اس کے علاوہ باقی جو ٹیکنیکل چیزیں وہ ساری کی ساری عمران احمد خان نیازی ورسز سرکار، اور دوسرے نمبر پر یوسف نسیم کھوکھر جو سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر ہیں، اس میں جو سیکرٹری داخلہ ہیں یوسف نسیم کھوکھر اس کو بنایا گیا تھا مدعی۔ یہ CRPLA یہ کرمنل اپیل ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کو نمبر الاٹ ہو چکا ہے 1277/2023 1277/2023، اور اس میں یہ امینڈڈ کرمنل پٹیشن ہے۔ پہلے اس کے اوپر ایک سماعت ہوئی تھی، حامد خان صاحب پیش ہوئے تھے اور حامد خان صاحب نے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا فیصلہ آ چکا ہے اور اس میں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں امینڈمنٹ کریں، تو عدالت نے امینڈمنٹ کی اجازت دی تھی۔ امینڈڈ کرمنل پٹیشن فار لیو ٹو اپیل انڈر آرٹیکل 185(3) آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان against the impugned order dated 26/10/2023 passed by the Honorable Islamabad High Court Islamabad in criminal revision petition number 166/2023 کہ جی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف ہم یہ دائر کر رہے ہیں، جو کرمنل ریویژن عامر فاروق نے خارج کی تھی اس کے خلاف یہ ہم دائر کر رہے ہیں۔ یہ اس میں پلی لی گئی ہے۔ اس میں اہم چیز جو آخری پیج ہے یہ 32 صفحات پر مشتمل پٹیشن ہے، جو حامد خان صاحب نے کویشمنٹ آف دی ایف آئی آر کو کویش کروانے کے لیے، ایف آئی آر کے خارج کروانے کی درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ یہ 32 صفحات پر مشتمل ہے۔ آخری جو اس میں پیراگراف ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے سائفر سے متعلق جب رولز طلب کیے کہ سائفر کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کے رولز کیا ہے، اس کے پرنسپلز کیا ہیں، کون سے ایسے رولز ہیں جس پر عمران خان نے عمل درآمد نہیں کیا، کہاں لکھا ہوا ہے کہ سائفر کو خفیہ رکھنا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے نہیں رکھنا، کن حالات میں وہ خفیہ رہ سکتا ہے، وہ سارے کے سارے جو رولز ہیں وہ ہمیں سپلائی نہیں کیے۔ دی رسپونڈنٹس ہیو فیلڈ ٹو سپلائی سچ رولز ریگولیشنز انسٹرکشنز کنسٹرکشن ٹو دا پٹیشنر ڈسپائٹ ریپیٹڈ ریکویسٹ آن بہاف آف دی پٹیشنر بیفور دی ٹرائل کورٹ، کہ ٹرائل کورٹ کے سامنے ہم نے بار بار یہ گزارش کی ہے کہ جناب ہمیں آپ رولز ریگولیشنز تو دینا کہ اس کے ہیں کیا، رولز کیا ہیں، وہ آج تک ہمیں دیے نہیں گئے، کہ جو ہم نے جن رولز کی خلاف ورزی کی ہے وہ رولز ہیں کون سے وہ تو ہمیں دیں۔
The failure on the part of the respondent to do so has rendered the trial against the petitioner unfair and violative of Article 10A and Article 19A of the Constitution کہ جو سرکار اور مدعی کی جانب سے انکار کیا گیا ہے یہ رولز اور ریگولیشنز ہمیں دینے کے حوالے سے، تو یہ آئین کے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے اور آرٹیکل 19A کی خلاف ورزی ہے۔ پریئر کی گئی in light of the aforementioned circumstances it is respectfully prayed that to appeal leave to appeal may kindly be granted against the appealed order dated 26/10/2023 passed by the Honorable Islamabad High Court and forming of charge by London Trial Court dated 23/10/2023 may kindly be declared as illegal, unlawful and violative of the کوڈ آف کرمنل پروسیجر۔ ایک تو دوبارہ انہوں نے کہا کہ 23 اکتوبر کا جو ہمارے خلاف چارج فریم ہوا تھا اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے، چونکہ اب بھی دوبارہ وہی چارج فریم ہونا ہے، الزامات تو وہی ہیں، انہوں نے اس چارج کو بھی جو چارج فریم ہوا تھا اس کو بھی چیلنج کیا ہے اور اس کو بھی کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ اٹ از فردر پریڈ دیٹ دی پروسیڈنگز اگینسٹ دی petitioner may kindly be quashed in the interest of justice and the petitioner may be protected from the ordeal of false, unconstitutional and illegal trial، اور ہمیں اس جو illegal اور unconstitutional trial ہے خدا را اس سے بچایا جائے اور یہ جو FIR ہے یہ جو مقدمہ ہے اس کو خارج کیا جائے اور اس FIR کو کویش کیا جائے۔ یہ حامد خان صاحب کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ 3 رکنی بینچ بنا ہے، جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں۔ امید ہے کہ یہ بینچ ریلیف دے گا اور عمران خان کا اگر سائفر مقدمہ ہی خارج ہو گیا تو پیچھے جو ٹرائل اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور ان کا جو مقصد ہے کہ عمر قید یا سزائے موت والا جو ایک کنسیپٹ انہوں نے دیا ہوا ہے وہ بھی اپنی موت آپ مر جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔